بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم اسلام آباد کی جو بریکنگ سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور آج بھی ایک بریکنگ سٹوری ہے کہ 5 وفاقی وزارتوں کو ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو 14 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، وزیر اعظم نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں گے، اور ناظرین انہیں چیئرمین کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 14 رکنی کمیٹی ہے اس میں کون کون شامل ہیں، کتنے ملازمین 5 وزارتوں کے ہیں جن کو گولڈن ہینڈ اسکیم کے تحت فارغ کیا جائے گا، ان کو گھروں کو بھیجا جائے گا۔ اور یہ جو آج کل جو گفتگو ہو رہی تھی کہ 55 سال سے جو زائد عمر کے ملازمین ہوں گے ان کو کیسے فارغ کیا جائے گا، اور ان 5 وزارتوں میں آئندہ کسی قسم کی بھی جو بھرتیاں ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی، اور ان کا مستقبل کیا ہوگا، ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بریکنگ سٹوریز کے لیے اور اسلام آباد کے سٹوریز پر تجزیے کے لیے ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا، جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا اور بر وقت خبریں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ ایک بریکنگ سٹوری ہے، اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ 5 وزارتیں جو ہیں جن میں ناظرین وزارت تجارت ہے، اور نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، اور ہاؤسنگ اینڈ ورکس، اور ساتھ ہی جو چوتھی منسٹری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ سرمایہ کاری بورڈ۔ ناظرین، اس میں سے جو ایک ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے اس کو توڑ پھوڑ تو پہلے ہی شروع ہے۔ ناظرین، یہ اس کے جو ادارے ہیں، ذیلی ادارے، جس میں NC اور نیشنل کنسٹرکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک PWD، یہ تو آلریڈی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور اس میں ناظرین جو پاک PWD کا ادارہ ہے وہاں پر جو 15,000 سے زائد ملازمین ہیں وہ اس وقت بھی گفتگو کی کیفیت کا شکار ہے، وہ بالکل ذہنی مریض بن گئے ہیں اور روزانہ سڑکوں پر ہیں، اور لیکن ان کی شنید، ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو PWD کے ساتھ جو دیگر وزارتوں کے دیگر ادارے ہیں ان کو بھی سمیٹنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو 14 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے ان کے اجلاس شروع ہے، اور ان 5 وزارتوں پر خنجر چلا دیا گیا ہے، اور بلکہ تلوار چلا دی گئی ہے، ایک ہی حکم کے مطابق کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ان 5 وزارتوں کے جو ملازمین ہیں انتہائی پریشان ہیں ناظرین، اور جب ہماری ان سے گفتگو یا ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے مستقبل کے لیے بہت پریشان ہے۔ ناظرین، یہ جو 14 رکنی کمیٹی وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر ترتیب دی گئی ہے، یہ اس کا سبجیکٹ رکھا گیا ہے کہ کمیٹی آن ریزائننگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ فیز 2۔ ناظرین، یہ جو رائٹ سائزنگ کے نام پر، یعنی کمیٹی آن رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ فیز 2، اسے فیز 2 کا نام دیا گیا ہے کیونکہ فیز 1 میں تو PWD کا ادارہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹور کا جو ادارہ ختم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، لیکن انہوں نے جو وہاں کے ملازمین تھے بھرپور احتجاج کیا، جس کے بعد یہ حکم واپس لے لیا گیا، اور حکومت یہ حکم واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ اب وہ آگے کی طرف چلے ہیں ناظرین، اور حکومت پاکستان اب جو 5 وزارتیں ہیں اس کے حوالے سے صلاح مشورے شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو کمیٹی ہے وزیر اعظم پاکستان نے ناظرین اس کو بنایا ہے، اس کے منسٹر آف فنانس جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے ناظرین، اور منسٹر آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل جو انیٹیٹیوز ہیں وہ ممبر ہوں گے، منسٹر آف اکنامک افیئر وہ ممبر ہوں گے، مسٹر علی پرویز منسٹر آف اسٹیٹ فار فنانس اینڈ ریونیو اینڈ پاور ڈویژن وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر بلال اظہر کیانی وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، یہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ سیکریٹری
پاور ڈویژن بھی اس کے ممبر ہوں گے ناظرین، اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وہ بھی ناظرین اس کے ممبر ہوں گے، اور سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ وہ بھی ممبر ہوں گے، چیئرمین فیڈرل بورڈ یعنی ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، مسٹر اعجاز نبی پروفیسر آف اکنامک لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز وہ اس کے ممبر ہوں گے، مسٹر سلمان احمد اس کے ممبر ہوں گے، فاروق سلیم اس کے ممبر ہوں گے، اور مس تانیہ وہ اس کی ممبر ہوں گی، اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ اس کے جو ٹرم آف ریفرنس جو ہیں وہ ٹی آر او جسے کہا جاتا ہے وہ اس کے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ناظرین جو ٹی آر اوز ہیں یہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، یہ مسلسل بلکہ مزید بھی دکھاتے رہیں گے ناظرین۔ اس کے ساتھ جو یہ 4 سپٹمبر 2024 کو ناظرین یہ لیٹر جاری کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ان اداروں کو جو ہے وہ صوبائی جو حکومتیں ہیں ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ صوبے میں یہ ادارے کام کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پرائیویٹ جو پارٹنرشپ کے ساتھ چل سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، اور یہ جو اس پر صلاح مشورے ناظرین اس پر جاری ہیں۔ حکومت کی جو یہ کمیٹی تشکیل دی ہے یہ اس پر جو ہے وہ مسلسل کام شروع کر دیا ہے۔ تمام جو یہاں 5 وزارتوں کے ملازمین ہیں ان کی تفصیل طلب کر لی گئی ہے، سیکرٹریز کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے، اور تمام سیکرٹریز کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ملازمین کی تفصیلات ہیں وہ ہمیں بھیجیں۔ اور ناظرین اس پر ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو پی ایچ اے ہے اور ہاؤسنگ اتھارٹی ہاؤسنگ اتھارٹی ہے ان کو بھی سمیٹنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ اس کو سمیٹا جائے۔ اس میں جو ملازمین ہیں مثلا جہاں پر 2000 ملازمین ہیں ان کو 500 سے کم یعنی 50% جو وہاں پر ملازمین ہیں ان کو ختم کر کے اس کو بالکل سمیٹا جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ ان دونوں اداروں کو سی ڈی اے کے ساتھ منسلک کرنے کی بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس کے لیے جو ملازمین ہیں یہاں کے تمام ان ملازمین کی بھی لسٹیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ لسٹیں سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے ہوتے ہوئے یعنی یہ اس کمیٹی کے پاس جائیں گی، اور ایسے ہی نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کے جو ذیلی ادارے ہیں اور وزارت ہے ان کے بھی ملازمین کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وزارت تجارت اور سرمایہ کاری بورڈ، یہ 5 اداروں 5 وزارتوں کے جو ملازمین ہیں ناظرین ان سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو ناظرین ملازمین انتہائی ذہنی کوفت کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 55 سال سے زائد عمر کے ملازمین ہو گئے ان کو گولڈن ہینڈ شیک کے تحت اسکیم کے تحت ان کو فارغ کر دیا جائے گا اور ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی تعداد میں ملازمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر جو وزارت کے جو ملازمین ہیں ان کو دوسری جو وزارتیں ہیں ان میں ضم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ناظرین یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ملازمین جو سرکاری ہیں ملازم وہ انتہائی پریشانی میں، انہوں نے وکلا کی خدمات بھی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہیں، ان کی جو یونینز ہیں ان کی تنظیمیں ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے جو قانون دان ہیں سینئر قانون دانوں سے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہم ان وزارتوں پر تلوار چلانے سے پہلے، ان کو ختم کرنے سے پہلے، ان کو بالکل سمیٹنے سے پہلے اور ان کے ملازمین کو مستقبل داؤ پر لگانے سے پہلے وہ اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ کھٹکا لیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔